ہماری کچھ خواتین چاہے وہ عمر میں بھی کافی ساری ہیں، صحت مند بھی ہوتی ہیں، ہیلدی بھی ہوتی ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتی ہیں، تو بازوؤں کو یہاں تک کاٹ دینا، چھوٹے سے بازو جس طرح مردوں کی بنیان ہوتی ہے تو اسی طریقے سے چھوٹے بازو رکھنا، باقی سارا بازو جو ہے ننگا رکھنا۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا نظام ہے، میرے اور آپ کا نہیں ہے، نہ ہی کسی مولوی کے باپ کا دین ہے، کسی مولوی صاحب کے گھر کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ، یہ سارے کا سارا لکھا ہوا موجود ہے قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ اس لیے اپنے آپ کو سہارا نہ دیا کریں یہ مولوی کی باتیں ہیں، مولوی کی بات کبھی پروان چڑھ بھی نہیں سکتی۔ کوئی ایک آدھ مسئلہ کبھی جھوٹ بول بول کے وہ اپنی طرف سے من پسند بنا بھی لے، لیکن اللہ پاک اس کو قبولیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ اللہ کے نظام کے مد مقابل ہے۔ اس لیے آخرت میں اکیلا جواب دینا ہے کہ اگر مولوی نے تمہیں بتایا بھی تھا تو تمہیں دماغ، تمہیں آنکھیں دی تھیں، خود تحقیق کر سکتے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو سہارا دے دینا کہ مولوی کی باتیں ہیں، دین کچھ اور ہے، فلاں ہے، یہ فلاں، دین نے نرمی رکھی۔ بھائی دین نے نرمی رکھے، کوئی دائرہ کار بھی تو ہے نا۔ جس طرح گھر کے ہماری چار دیواری ہوتی، اب ہم کہیں کہ گھر کے اندر ہم آزاد ہیں، آزاد کا مطلب گھر کے باہر بھی سو جائیں۔ کوئی ذرا عقل سے بندہ کام لیتا ہے کہ ہر چیز کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ آزاد ہونے کے باوجود بھی ہم چار دیواری کے اندر رہتے ہیں، کمرے کے اندر سوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہم آزاد ہیں لہٰذا گھر کی دیواریں ہی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، ایسے چٹیل میدان کے اندر جا کے سو جائیں۔ ایسا کبھی کسی نے کیا ہے؟ تو دین آزاد ہے، ہم آزاد ہیں، لیکن اس کی حدود اربع بھی ہیں، اس کے اندر رہ کر تم نے زندگی گزارنی، اسی کے اندر رہ کر تمہاری آزادی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہاف آستین والی قمیص پہننا، چونکہ عورت کے بازو یہ سطر میں شامل ہیں، جن کو سطر کہتے ہیں کہ وہ حصہ جسم کا جس کو چھپانا لازم اور فرض ہوتا ہے، یہ چھپانا ضروری ہے۔ ہاں سوائے اس کے کہ جو رشتے آپ پہ حرام ہیں، جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ان کے سامنے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن آج کل حیا کم ہے، بے حیائی زیادہ ہے، نیتوں کا فتور ہے، نیتوں صحیح ہونے کا فقدان ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو سیو کرنا ضروری ہے۔ یہ مکمل بازوں والی قمیضیں پہنیں اور اپنے آپ کو سیو رکھیں۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ کے اندر بھی ہوتی ہے، کچھ عزت اللہ دیتے، کچھ بنانی بھی پڑتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو ڈھک کے رکھا کریں۔ چیز وہی اچھی ہوتی ہے جس طرح ہم سونے کے زیورات کو ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، گھر کے کسی فرد کو ایک دو کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح عورت کی عزت بھی اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے۔ عورت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ چھپانے کی چیز۔ جو فروٹ دکاندار باہر رکھتے ہیں اس کی قدر کم ہوتی ہے بنسبت کے جو دکان کے اندر پڑے ہوتے پیٹیوں کے اندر۔ تو کہتے ہیں یار اگر پیٹی اندر والا اگر دے دیں، جو سامان سامنے نہیں پڑا وہ ہم اس سے چن لیں، تو ہم ریٹ بھی آپ کو اچھا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس چیز کی مالیت بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو جو اتنا بنا دیا، اتنا کھلونا بنا دیا، تو لوگ تو عزت کے ساتھ پھر کھیلیں گے۔ ان چیزوں سے اللہ سے بھی پناہ مانگے، ان چیزوں سے پیچھے ہوں، دور ہوں۔ ان غلط جو دین سے دور ایک فیشن ہے جس نے ہمیں ہماری قبر کالی کر دی، ہماری آخرت تباہ کر دی ہے، ہمیں ذلیل و خوار کر دیا ہے دنیا آخرت کے اندر، تو آگے کون جواب دے گا؟ یہ فیشن بنانے والے ساتھ جائیں گے؟ کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے فرمایا انسان کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اس کے اعمال جاتے ہیں اور اس کے رشتہ دار جاتے ہیں۔ مال یعنی چار پائی جاتی ہے، کپڑے تھوڑے بہت جاتے ہیں، وہ واپس آ جاتے ہیں، بندے بھی واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال ساتھ رہتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ اس لیے اپنے اعمال کی پرواہ بھی کرنی چاہیے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائیں گے۔